نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین، آج آپ کے سامنے سماع الموتیٰ مسئلہ جو کہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں اعتدال والی رائے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور چونکہ چند دنوں پہلے ایک مشہور خطیب اہل بدعت کے عطا اللہ بندیالوی صاحب نے بدر کے مقام پر جا کر یہ حدیث قلیب بدر کے مفہوم پر کچھ اعتراضات اور کچھ شبہات جو ہے ظاہر کیے، اور پھر متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ نے ان شبہات کے جوابات دیے۔ اور اس کے بعد حضر حیات نامی شخص جو اشاعت التوحید و سنہ کا مناظر ہے، اس نے وہاں جا کر کئی الزامات جو ہے مولانا الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ پر لگائے، اور ان میں سے ایک سنگین الزام جس کا ازالہ اور جس کا جواب میں ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے آج پیش کیا جائے گا۔ وہ الزام حضر حیات صاحب نے یہ لگایا کہ حضرت جو ہیں یہ گستاخ صحابہ ہیں۔ میں اس طرف بعد میں آؤں گا کہ گستاخ صحابہ کون ہیں۔ پہلے ایک مسئلہ، ایک وضاحت جو ہے ضروری ہے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حیات انبیاء اور ایک ہے عام مردوں کی حیات، ایک ہے سماع انبیاء اور ایک ہے عام مردوں کا سماع۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ حیات انبیاء کا مسئلہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، 1400 سالہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبور منورہ میں حیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قبر اطہر میں حیات دی ہے، اور وہاں جو ہے قریب درود پڑھنے والے کا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اس پر اجماع ہے، دلائل اپنی جگہ، اس پر اجماع موجود ہے، اور یہ اتفاقی امت کا عقیدہ اور ایک نظریہ ہے، اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، باقی بھی کئی حضرات نے۔ اب دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں اس میں فرق آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ دھوکہ دیا جاتا ہے، ان دونوں کو الگ اکٹھے جو ہے ذکر کر کے مسئلہ غلط لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو حیات انبیاء کا مسئلہ اس کی نوعیت الگ ہے، اور سماع اموات کا مسئلہ یہ الگ ہے۔ سماع اموات حیات انبیاء کا تو اتفاقی مسئلہ ہے، سماع اموات میں سماع موتیٰ کا جو مسئلہ ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اقامت البرہان میں سجاد بخاری صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، اقامت البرہان صفحہ نمبر 67 پہ، اور وہاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جواہر القرآن کا حوالہ دیا، جو کہ دوسری جلد سورہ روم آیت جو ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اس کی تفسیر میں علامہ جو ہے نا مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سماع الموتیٰ یہ جو ہے اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس میں اختلاف رہا ہے، شروع سے یہ اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ میں اختصار کے ساتھ جو ہے نا آپ کے سامنے سجاد بخاری صاحب نے جو عبارت ذکر کی ہے غلام اللہ خان صاحب کے حوالے سے تفسیر جواہر القرآن کی، اس میں فرماتے ہیں کہ سماع الموتیٰ کا مسئلہ زمانہ صحابہ سے مختلف ہی چلا رہا ہے، یہ مسئلہ اعتقاد ضروریہ میں سے نہیں ہے جس کی نفی یا اس بات کفر و اسلام کا مدار ہو، بلکہ یہ ایک علمی بحث ہے۔ آگے تفصیل سے اس بات کو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کے دور سے ایک اختلافی بحث ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، دونوں طرف جو ہے اہل علم حضرات موجود ہیں، اور اس مسئلے کی نوعیت یعنی ایک فریع اختلاف ہے، فروع میں سے ہے، اس پر اسلام کفر کا دار و مدار نہیں ہے،
اور یہ اولا غیر اولا راجح غیر راجح کا اختلاف ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ نظریہ اور رکھتے ہیں اس متعلق کہ عام مردوں کا سماع جو ہے اسے ہم ثابت مانتے ہیں، لیکن جو حضرات جو اہل علم حضرات سماع کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان کی بھی رائے کا احترام کرتے ہیں، ان کی تکفیر اور تضلیل نہیں کرتے، ان کی تکفیر اور تضلیل کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو معلوم ہوا ان میں سے فریقین میں سے کسی ایک فریق کا دوسرے کی تکفیر و تضلیل کرنا یہ جائز نہیں۔ تو یہ تو مسئلہ تھا، اس مسئلے کی نوعیت تھی۔ اب حضر حیات صاحب نے وہاں مولانا الیاس گمن صاحب حفظ اللہ پر جو اشکال کیا کہ حضرت گستاخی صحابہ ہیں، فتویٰ گمراہی والا پیغمبر کے صحابہ پہ، حضرت عائشہ صدیقہ پہ۔ اور میں پاکستان کے ابھی بل پاس ہوا ہے، پاکستان کے مقتدر لوگوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اصولی پر ان کو چڑھاؤ کہ یہ گستاخی صحابہ ہیں۔ وجہ گستاخی صحابہ کی انہوں نے یہ بیان کی کہ انہوں نے بندیالوی صاحب کو گمراہ کہا ہے، اور بندیالوی صاحب نے حدیث قلیب بدر بیان کی، اور اس حدیث کو عقیدہ سماع موتا کو بیان کرنے کی وجہ سے اگر یہ گمراہی ہے تو فلاں صحابی نے بیان کیا، فلاں ایک لمبی گردان جو ہے بندیالوی صاحب حضر حیات صاحب نے پڑھی ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ ایک مغالطہ دیا ہے کہ حضرت گمن صاحب حفظ اللہ نے جو بندیالوی صاحب کو گمراہ کہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ حدیث قلیب بدر کی انہوں نے تشریح کی، ان کی وہاں شبہات پیدا کیا، بلکہ گمراہی کی وجہ اور ہے، اور یہ گمراہی صرف ایک دو آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ گمراہی کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند اور اس طرح کے کئی جو ہے مقتدر اور کئی جو ہے دارالفتاؤں سے یہ بات جو ہے آپ کے سامنے فتوے شائع ہو چکے ہیں کہ اہل بدعت کو ان جو ہے نا اشاعت والوں کو گمراہ کہا گیا ہے۔ تو یہ گمراہی ان کے باطل عقائد کی وجہ سے، گمراہ عقائد کی وجہ سے، نہ کہ عقیدہ ہے، نہ کہ اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ ایک مغالطہ دیا گیا، اور پھر اتنی سخت بات کی کہ گستاخی صحابہ ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا انشاءاللہ کہ گستاخی صحابہ کون ہیں۔ تو اس متعلق چند دنوں پہلے ابھی بھی سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے گردش کر رہا ہے عطا اللہ بندیالوی صاحب کا، وہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کے جس کی وکالت میں حضر حیات نے مقام بدر پر جا کر جو ہے لمبی چوڑی تقریر کی۔ بندیالوی صاحب کا ایک کلپ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں ایک صحابی رسول جن کا نام سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان صحابی رسول کے بارے میں انہوں نے نازیبہ کلمات جو ہے استعمال کیے، اور واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے کہا کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کی حرامزادی اولاد، یعنی ان کی اولاد، اس طرح کی گندی نسبت ان کی طرف کی، ایک صحابی رسول کی توہین اور صراحتاً الفاظ میں کی ہے۔ تم نے حسین کو اور خط لکھ کر اور سلیمان ابن سرد کی حرامزادی اولاد، اور کیا اس صحابی رسول کی توہین اس طرح کرنا جائز ہے؟ حالانکہ ان کے بارے میں کئی حضرات نے لکھا ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ یہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے صحابہ میں شمار فرمایا ہے، معرفت الصحابہ، الاصابہ، اسی طرح تاریخ اسلام، یعنی علامہ عینی، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ، اسی طرح علامہ جو ہے فتح الباری میں، ارشاد الساری، ان ساری کتب کے اندر اس کے علاوہ دیگر اور حوالہ جات بھی ہیں کہ یہ ایک صحابی رسول ہیں۔ بعض نے ان کو افاضل صحابہ میں شمار کیا ہے، بعض نے جو ہے اصاغر صحابہ میں شمار کیا ہے۔ غرض یہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کے بارے میں ایسے کلمات کہنا، تو ایسے کلمات کہنا یہ صحابہ کی توہین اور گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح یہ کتاب ہے حسین شاہ نیلوی صاحب کی، اور کئی کتابیں حوالہ جاتے ہیں، تو میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخ صحابہ کون ہیں۔ یہ حسین شاہ نیلوی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ اشاعت التوحید و سنہ کے عالم ہیں، اور ان کے بہت بڑے محقق جانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں شفاء الصدور نام ہے، اس کا صفحہ 176 اور 177، 76 پر عربی ہے اور پھر 77 پر اس کا ترجمہ جو ہے امیر محمد بندیالوی صاحب کا کیا ہوا ہے۔ اور وہاں جو سماع الموتا کا جو مسئلہ ذکر کیا ہے، تو سماع الموتا کے مسئلے کے بارے میں کہا ہے کہ سماع موتا کے قائلین الحاد والے ہیں، یعنی ملحدین ہیں اور مبتدعین ہیں، یعنی جو سماع الموتا کے قائلین ہیں وہ ملحدین بھی ہیں اور مبتدعین بھی ہیں۔
اب آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حدیث قرنعال۔ اب ان صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی، اور یہ صحابی حضرت انس مردوں کے سننے کے قائل۔ اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور وہاں انہوں نے حفق نعالہم انہ لا یسمع حفق نعالہم کے الفاظ جو ہے اس روایت میں موجود ہیں۔ وہ صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے سماع الموتیٰ کے قائل ہیں۔ اسی طرح اور دیگر حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شرح السنہ میں ہے، دیگر کئی صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں۔ تو اب میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر حسین نیلوی شاہ صاحب کی یہ جو کتاب ہے سماع الموتیٰ کے قائلین کو اگر انہوں نے یہاں کہا ہے کہ یہ ملحدین ہیں، مبتدین ہیں، کیا یہ الحاد کا فتویٰ اور یہ بدعات کا فتویٰ صحابہ پر لگا یا نہیں لگا؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہارے جو ہے نا فتووں سے محفوظ نہیں ہیں، اور پھر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہتے ہو کہ فلاں گستاخی صحابہ ہے، شرم آنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ جو بدبخت زمانہ حضر حیات، جس کی شکل بھی کالی اور دل بھی کالا، اور جو عقل سے بھی عاری ہے اور علم سے بھی جاہل ہے، یہ کہتا ہے کہ سماع الموتیٰ کا جو مسئلہ ہے یہ شرک کا دروازہ ہے، یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو، شرک کا پہلا گیٹ مردوں کے سننے والا مسئلہ ہے۔ جو لوگ سماع الموتیٰ کے قائلین ہیں وہ مشرک ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ جو سماع الموتیٰ کے قائلین کو مشرک کہے اور شرک کا فتویٰ لگائے، تو جن جن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مشرک تھے، اور اسی طرح حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک تھے نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس ابن مالک، یہ جلیل القدر صحابہ کرام، ان کی طرف شرک کی نسبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پہلے ان کی طرف صحابہ کرام کی طرف تمہارا شرک کا فتویٰ لوٹا، تم صحابہ کرام کو جو ہے فتویٰ تمہارا صحابہ کرام کی طرف جا رہا ہے اور ان کی توہین اور گستاخی ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہو فلاں گستاخی کر رہا ہے۔ یہ قانون جو پاکستان میں بنا ہے، تو اچھی بات تو یہ ہے کہ جو مقتدر ادارے ان پر نوٹس لے کر ان حضرات کو بھی نوٹس ملائیں کہ جو صحابہ کرام پر جو ہے نا توہین صحابہ کرام، حالانکہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم اس مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہے، یا بالکل ہم صحابہ کرام اس طرف گئے نہیں ہیں، ان کا قول ہی نہیں ہے، وہ سماع الموتیٰ کے منکر تھے، اس طرح کی اگر بات کہتے ہو، پھر کیا تمہارا جس کو تم شیخ القرآن کہتے ہو وہ جھوٹے تھے؟ انہوں نے تفسیر جواہر القرآن میں جھوٹ لکھا ہے، اور اسی طرح سجاد بخاری نے اقامت البرہان میں جھوٹ لکھا ہے۔ جب انہوں نے لکھا اور تسلیم کیا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہے، جب ایک اختلافی مسئلہ دونوں طرف صحابہ کرام ہے، تو کس کو حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرف انگلی اٹھائے؟ اور آخری ایک بات میں بطور مشورہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کو انشاءاللہ فیصل بن کر صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ کرنے کی جو ہے نا اجازت نہیں دے سکتے۔ تمہاری کیا حیثیت 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والے مینڈک اٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان فیصل بنے، اور ایک فریق کو حق دوسرے کو باطل قرار دیں، اور ایک کو اسلام اور دوسرے کو کفر اور شرک قرار دیں؟ تمہیں یہ کیا حق پہنچتا ہے؟ تم کس حیثیت کے لوگوں کے صحابہ کرام کے درمیان فیصل بن کے فیصلے کرو گے؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ تم صحابہ کرام کے گستاخ ہو، ہم نہیں، الحمدللہ، یہ تو اختصار ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتابیں اشاعت التوحید کے لوگوں کی موجود ہیں کہ جن میں سماع الموتیٰ کے جو قائلین ہیں ان کو مشرک کہا گیا، ان کو کافر کہا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کرام اس عقیدے کے قائل تھے، کیا وہ مشرک تھے یا نہیں؟ جو ان مسئلے میں سماع الموتیٰ کا نظریہ رکھتے تھے، ان پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگے گا یا نہیں؟ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری گزارش، آج کل جو فتنے فساد کا دور ہے، ایسے مسائل کو جو ایک فرعی مسئلہ ہے اسٹیج کی زینت بنا کر عوام کو جو ہے اس میں لگا دینا اور عوام کا نقصان کرانا، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ یہ کہ علمی مسئلہ ہے، علماء کی حد تک رہنا چاہیے اس کو۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے،
پہلے دور سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا ہے، کسی کی تکفیر اور تذلیل نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا سنجیدہ حضرات اس پر نوٹس لیں، اور اس اگر اختلاف رکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، اس کی رائے ہے، اپنی رائے ہے، اپنے دلائل سے بیان کرے، حق حاصل ہے، لیکن مقابل جو رائے ہے اس پر وہ جو ہے تذلیل اور تکفیر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یہ فتویٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لگتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ تمہارا فتویٰ ان پر لگ رہا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اس مسئلے کو ہم بیان کر دیں، ورنہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، یہ ایسا کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کفر اور اسلام کا مدار ہو۔ تو اس لیے اس مسئلے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرپسند لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو جو ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔